اس میں کوئی شک نہیں کہ اشرف علی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے، لیکن کفریہ کلمہ اگر غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل جائے تو قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے، آج آپ کے سامنے یہی بات واضح کرنا مقصود ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کفریہ کلمہ کسی کے خیال میں وہم دل دماغ میں آ جائے غیر اختیاری طور پر، اسی طرح زبان سے غیر اختیاری طور پر نکل جائے، یا خواب میں غیر اختیاری طور پر وہ کفریہ کلمہ زبان سے نکل جائے، تو ان ساری صورتوں میں اس پر نہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے، نہ ہی گناہ گار ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، بالخصوص جب وہ اس پر نادم، پشیمان اور افسردہ بھی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 329 اور 330، ان دونوں حدیثوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی پہلی آیت جب نازل ہوئی، اس میں الفاظ ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ اب اس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے کہ دلوں میں، نفسوں میں تو غیر اختیاری طور پر بھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں، اگر ان پر بھی محاسبہ ہو تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے تسلی دی اور اگلی آیت نازل فرمائی جس میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، تو چونکہ غیر اختیاری طور پر دل کے اندر جو خیال آ جائے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے ان پر اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کریں گے، گرفت نہیں فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 340 میں ہے کہ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا واقعی تم اس طرح پاتے ہو، یہ کیفیت ہوتی ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تو واضح ایمان ہے، اور یہ حدیث خود مرزا نے بھی بیان کی ہوئی ہے۔ باقی جو تھوڑے بہت وسوسے ہیں ان کو اللہ نے درگزر فرمایا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ایسے ایسے خیال دماغ میں آتے ہیں، دماغ تو سوچتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں لیکن زبان پہ نہ لاؤں، فرمایا عین ایمان ہے۔ اب آپ خود سوچیں وہ خیالات کتنے برے ہوں گے کہ صحابی کہہ رہے ہیں میں جل کر کوئلہ ہونا برداشت کر سکتا ہوں لیکن وہ خیالات زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ غیر اختیاری طور پر دل میں کفریہ خیالات آ جائیں تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی اگر کسی کے دل میں غیر اختیاری کفریہ خیالات آ جائیں اور وہ شرمندہ پریشان ہو کر کسی کے سامنے آئے اور اس سے پوچھے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو تسلی دی جائے، ڈانٹا نہ جائے، کیونکہ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا نہیں بلکہ تسلی دی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سنت طریقے کے مطابق اس آدمی کو تسلی دی، کیونکہ اس کی زبان سے غیر اختیاری کفریہ کلمہ نکلا اور وہ اس پر پریشان اور شرمندہ تھا۔ تو اس موقع پر سنت طریقہ یہی ہے کہ تسلی دی جائے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تسلی دی، جواب میں لکھا کہ اس واقعہ میں تسلی ہے۔ تو اس کو تسلی دینا یہ قرآن و سنت کی منافی نہیں بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ہاں اگر کسی کی زبان سے غیر اختیاری کفریہ کلمہ نکلے یا دل میں غیر اختیاری کفریہ کلمہ آئے اور وہ اس پر خوش ہو، اس حالت پر، اس کیفیت پر، پھر تو اس کو ڈانٹنا چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن جو خود ہی پریشان ہو اس کو بجائے ڈانٹنے کے سنت طریقہ یہ ہے کہ تسلی دی جائے، اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تسلی دی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانے پر بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی، وہ حدیث آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ ایک اور حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی نے نقل کی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، صرف ہاتھ لگائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا، لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے۔ وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی سے اس طرح کا فعل سرزد ہو گیا کہ اس نے غیر محرم عورت سے بوس و کنار کر لیا، لیکن اس پر فوراً پریشان ہوا، نادم ہوا
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ساری صورتحال جا کر عرض کی، تو اس پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی جس میں اس کو تسلی دینا مقصود تھا کہ جب نیکیاں کرو گے، نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت یہ گناہ مٹا دے گا۔ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا، تو نے یہ کیا کیا، یہ اس لیے نہیں ڈانٹا کہ وہ خود شرمندہ تھا اپنے اس فعل پر، تو اس کو اس موقع پر ڈانٹنا یہ مناسب نہیں تھا، نہ یہ اللہ کی سنت ہے، نہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 526 ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے کسی غیر عورت کا بوسہ لیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو اس حرکت کی خبر دی۔ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، نماز دن کے دونوں حصوں میں قائم کرو اور کچھ رات غیبی اور بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ اب دیکھیں یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی یہی حرکت کر کے اس پر خوش ہو اور آ کر فخریہ ذکر کرے، خوشی کے ساتھ ذکر کرے کہ میں نے فلاں عورت کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا ہے، تو وہاں اس کو تسلی نہیں دی جائے گی بلکہ اس کو ڈانٹا جائے گا اور اس کو وعیدیں سنائی جائیں گی۔ لیکن اگر کوئی کسی سے یہ حرکت جذبات میں آ کر صادر ہو جائے اور وہ اس پر پریشان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو اور کسی کے سامنے آ کر یہ اپنی صورتحال بتائے، تو وہاں اس موقع پر اس کو تسلی دی جائے گی۔ اس لیے موقع کا فرق ہوتا ہے۔ اگر کفریہ کلمہ کسی سے غیر اختیاری طور پر صادر ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہو، تو اس صورت میں اللہ کی سنت بھی یہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ اس کو بجائے ڈانٹنے کے تسلی دی جائے۔ مزید انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔